السلام علیکم عزیز طلباء اکرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اسلامیات کا صفحہ نمبر 71 یعنی پیج نمبر 71 نکالیے۔ جی اسٹوڈنٹس، ہم نے سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 یعنی جو تفصیلی جواب لکھیں، لانگ کویشچن ہم نے 3 کر لیے تھے اور شارٹ بھی ہم نے 2 کر لیے تھے۔ آج ہم لانگ کویشچن نمبر 4 کی طرف یعنی دال جوز کی طرف چلتے ہیں۔ بڑا ہی آسان ہے۔ کسب حلال کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ ایک حدیث اس کا ترجمہ لکھنا ہے آپ نے کسب حلال کے بارے میں۔ دوسرا سوال ہے ہمارے سامنے، اس کے بعد 5واں، کسب حلال کے فوائد بیان کریں۔ لو جی، آپ پچھلے پیج پہ ذرا چلیں۔ کسب حلال کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ۔ جی ہمارے سامنے یہاں پہ کئی احادیث مبارکہ لکھی ہوئی ہیں، ان میں سے آپ دیکھیں۔ اب یہاں سے شروع کر لیں۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسب حلال کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا، یہ والا حدیث پاک کا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا۔ آگے یہاں سے دیکھیں جی، حلال روزی فرض یعنی نماز اور روزہ وغیرہ کے بعد ایک فرض ہے۔ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، حلال روزی فرض کے بعد ایک فرض ہے۔ اسی طرح آپ ایک لکھ سکتے ہیں، اور اگر یہ لکھنا چاہے تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے لیے حلال رزق تلاش کرو، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، 2 حدیثیں ہو گئی۔ اسی طرح آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، ہاتھ کی کمائی سے بہتر اور کوئی کھانا نہیں۔ لو جی، 3 احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر دی ہیں، ان کا ترجمہ آپ ان تینوں میں سے جس کو چاہیں یہ پیج نمبر 70 کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو آپ اس سوال کے جواب میں لکھ سکتے ہیں۔ جی اس کے بعد ہمارے سامنے دوسرا سوال تھا کسب حلال کے فوائد۔ بالکل پیج نمبر 71 کے شروع میں آپ دیکھیں، کسب حلال کے فوائد۔ حلال کمائی نیک کاموں کے لیے مددگار ہے اور برائی سے نفرت پیدا کرتی ہے۔ یعنی پہلا فائدہ ہے نیک کمائی کا کہ بندہ اس کے لیے اچھے کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں اور برے کام اس سے مشکل ہو جاتے ہیں۔ یہ رزق حلال کا پہلا فائدہ ہے۔ جی نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، حلال رزق سے حکمت اور دانش مندی حاصل ہوتی ہے۔ آپ یہ انڈرلائن کر لیں، یہ ہمارا MCQs بھی بن سکتا ہے۔ کسب حلال سے دلی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ انڈرلائن کر لیں، ہمارے سامنے یہ ہو سکتا ہے کہ MCQs میں بھی آ جائے۔ کسب حلال کمانے والے کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح حلال رزق سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ بھی MCQs میں آ سکتا ہے۔ لو جی، یہ تھا ہمارے سامنے آج کا سوال نمبر 5 یعنی سبق کے حوالے سے سوال نمبر 2 اور کتاب کے حوالے سے سوال نمبر 5 لانگ کویشچن، جو آج کا ہمارا کسب حلال کے اعتبار سے مکمل ہوا، اور آپ کو امید ہے اچھی طرح سمجھ بھی آ جائے گی۔ آپ اس کو ذرا غور سے پڑھ لیں، دوبارہ آپ کو نشان بھی لگا لیں ساتھ ساتھ، تو بڑا ہی آسان تھا۔ اس کے بعد آج چلتے ہم کسب حلال کے سوال کے دوسرے حصے میں مختصر جواب دے میں۔ ہم اس کے 2 سوال پہلے کر لیے تھے، سوال نمبر 3 ہے آج، اپنے اہل و عیال کے لیے حلال رزق کمانا کیا کہلاتا ہے؟ بالکل آسان ترین ہے،
اپنے اہل، بالکل اسی میں آپ ذرا یہ پینسل رکھیں اپنے ساتھ، اس کے اندر ایڈ کر لیں جواب۔ اپنے اہل و عیال کے لیے حلال رزق تلاش کرنا عبادت کہلاتا ہے، یا رزق کمانا کیا کہلاتا ہے؟ یہاں پہ لکھے عبادت کہلاتا ہے۔ بہت آسان ہے نہ۔ اس کے بعد اگلا سوال، کسب حلال کا نقصان کیا نقصان ہوتا ہے؟ کسب حرام کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ جی اسی طرح آپ لکھیں جی، یہ اگلے اسی پیج کے جو ہے نا وہ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں جی، یہ دیکھیں جی، حرام کی کمائی کے نقصانات۔ اس میں آپ 2-3 لکھ لیں، کافی ہو جائیں گے آپ کے لیے، بدل میں کچھ ریڈنگ کر دیتا ہوں۔ حرام کمائی سے مال میں برکت نہیں رہتی۔ انہوں نے پوچھا نقصان کیا ہے؟ آپ لکھیں کہ برکت نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کیا فرمایا سرکار نے؟ کوئی شخص کپڑا خریدے جس کی قیمت میں تھوڑا سا حصہ حرام آمدنی کا بھی ہو تو اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا۔ ٹھیک ہوگا جی؟ تو اس لیے حرام کمائی میں برکت نہیں ہوتی۔ دوسرا، اگر حرام کمائی کا کپڑا پہن کر نماز پڑھے گا، نماز نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدن کا گوشت جو حرام سے پیدا ہوا ہو اس کا آگ میں جلنا بہتر ہے۔ آپ یہ بھی اس کا جواب میں لکھ سکتے ہیں۔ کسب حرام کا نقصان کیا ہے؟ نمبر 1، مال میں برکت نہیں ہوگی۔ نمبر 2، کہ وہ بدن جس کی پرورش حرام کی کمائی سے ہو وہ آگ میں جلے گا۔ اتنا آپ کے لیے کافی ہوگا۔ جی اگلا سوال دیکھیں جی، حرام کمانے والے کو کس عذاب کی وعید سنائی گئی ہے؟ تو آپ لکھ سکتے ہیں، حرام کمانے والے کو جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ ٹھیک ہوگا جی؟ لو جی، یہ ہمارے سامنے سوال بھی ہوگا مکمل۔ یہاں پر انہوں نے یہی لکھا ہے کہ حرام کا گوشت، جی اس کے بعد ہے خالی جگہ، حلال روزی کمانا لکھا ہے فرض ہے۔ آپ نے یہ لکھنا، پیج نمبر 70 پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے حلال روزی کمانا عبادت ہے۔ یہاں پہ خالی جگہ میں عبادت آئے گا۔ ویسے بعض لوگ فرض بھی لکھتے ہیں، لیکن فرض نہیں لکھنا چاہیے، بلکہ عبادت زیادہ بہتر ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ نمبر 2، اپنے اہل و عیال کے لیے حلال رزق تلاش کرو۔ یہاں پہ حلال آئے گا۔ نمبر 3، عظمت حلال روزی میں ہے۔ ٹھیک ہوگا جی؟ حلال رزق سے حکمت حاصل ہوتی ہے، یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ حلال روزی سے دانش مندی حاصل ہوتی ہے، دانش مندی بھی لکھ سکتے ہیں۔ آگے، حلال سے دلی سکون حاصل ہوتا ہے، یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ حرام کما کھانے سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ اس کو اچھی طرح یاد کریں گے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ نگہباں۔